ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، مسلم معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو گناہ پھیل رہے ہیں، ان میں ایک ایسا گناہ جو ہزاروں گناہوں کی دعوت دینے والا، اور اس کی وجہ سے ان گنت گناہوں کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، وہ ہے سود خوری کا گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المعدۃ حوض البطن، کہ انسان کا پیٹ یہ حوض کی طرح ہے، والعروق الیہا واردۃ، اور تمام رگیں اور نسیں اسی حوض سے طاقت اور قوت لے رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صحت، اگر وہ حوض جس سے سارے جسم میں طاقت اور مواد سپلائی ہوتا ہے، اگر وہ حوض صحیح ہے، اس میں پاکیزہ ہے، تو پھر پورے جسم اور پورے جسم کے اعضاء میں صحیح چیز پہنچے گی۔ اور اگر انسان کا پیٹ جو حوض کی طرح ہے، اگر اسی میں گندگی ڈالی گئی، غلاظت اور حرام چیزیں داخل کی گئی، تو پھر جتنی بھی رگیں اور نسیں اس حوض سے طاقت پا رہی ہیں، وہ غلاظت اور گندگی تمام جگہوں پر پہنچ کے رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں عموماً حوض بنے ہوتے ہیں، حوض کے چاروں طرف اگر نل لگے ہوئے ہوں، اور حوض میں جو پانی ہے اگر وہ پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، تو آپ نل کسی بھی طرف کا کھولیں، آدھا کھولیں، پورا کھولیں، کسی بھی طرف بیٹھ کر نل کھولیں آپ، اگر حوض کا پانی پاک ہے
تو نل سے پانی پاک ہی نکلے گا، اور اگر حوض میں پانی گندا ہے، نجاست اور غلاظت والا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اتنی بات سمجھتا ہے کہ پھر نل کسی بھی طرف کا کھولیں، کیسا بھی کھولیں، وہ پانی آئے گا تو وہ غلیظ اور گندا اور ناپاک ہی پانی آئے گا۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ اور فکر، یہ سارے کے سارے وہ نل ہیں جو پیٹ کے حوض سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس پیٹ کے اندر سود اور حرام کا لقمہ ہم نے داخل کیا تو کیا خیال ہے، سوچ ایماندارانہ بنے گی؟ کیا خیال ہے، فکر پاکیزہ ہوگی؟ کیا خیال ہے، ہاتھ ہمدردی اور دستگیری کے لیے اٹھیں گے؟ کیا خیال ہے کہ پاؤں ظلم کو روکنے کے لیے، شفقت اور محبت کے لیے اٹھیں گے؟ دل کے اندر جو خیالات آئیں گے، تصورات آئیں گے، کیا وہ پاکیزہ ہوں گے؟ جب حوض کا پانی گندا ہو تو ہر نل سے پانی گندا ہی آتا ہے۔ انسان کے پیٹ کو ہمارے نبی نے حوض قرار دیا، اگر اس میں غلیظ اور گندا چیزیں ہم داخل کریں گے تو پھر سوچ پر بھی اس گندگی کا اثر آئے گا، زبان پر بھی اس گندگی کا اثر آئے گا، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، پورے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ وہ چیز ہیں کہ جہاں ایک چیز داخل کی اور پورا بدن بیمار ہو گیا، پورے بدن سے غلاظتوں کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس کی طرف ہمیں خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس حوالے سے یہ بات سمجھ رہا ہوں اور اس کی تہ تک، گہرائی تک میں نے پہنچنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور بزرگوں، اس بات کو بہت گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں ائمہ، علماء اور فقہا لکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کام میں لگا ہوا ہو، جس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہو، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی ٹیچنگ کرتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو جو جس شعبے اور جس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض عین ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کریں۔ یہاں تک کہ یہ تجارت والا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر دینی مسائل سے واقف نہ ہو تو وہ سودی کیچڑ میں غرق ہو جاتا ہے، بلکہ غرق در غرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تاجر ہیں، لیکن آج کتنے ایسے ہیں کہ تاجر ہیں اور انہیں تجارت کے شرعی مسائل کا علم ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور لین دین کے اصول وہ جانتے ہیں؟ تو حضرت مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ تاجر اگر دینی مسائل سے ناواقف ہوگا تو وہ سودی کیچڑ میں غرق ہو جائے گا، اور غرق نہیں، غرق در غرق ہو جائے گا، ڈوبتے ہی ڈوبتے چلے جائے گا۔ تو اب کتنے لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے مسائل کا علم رکھتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو باضابطہ بازار میں نکلتے تھے اور دکان پر جو گراہکوں کو دیتے، لین دین کرتے، ان دکانداروں سے حضرت فاروق اعظم مسائل پوچھتے تھے، خرید و فروخت کے، بیع و شراء کے مسائل پوچھتے تھے، اور اگر کوئی جواب نہ دے پاتا تو فاروق اعظم اس کو دکان سے نکال کر کوڑے بھی لگاتے، اس کی دکان کو سیل کرتے اور پھر کہتے جاؤ، جا کر کے پہلے تجارت کے مسائل سیکھو، پھر تجارت کرو۔ اس لیے کہ مسلمان
جہاں مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے وہاں تجارت کے ذریعہ بھی وہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ تو وہاں بھی مسلمان دکان پر بیٹھ کر کے جب دکانداری کرتا ہے تو در حقیقت وہ دکانداری نہیں، وہ جنت کی تیاری کرتا ہے، چونکہ وہ اپنے پریکٹیکل عمل کے ذریعہ، خطیب تو خطاب کر کے لوگوں کو دین سمجھاتا ہے، مگر تاجر دکان پر بیٹھ کر کے اوریجنل دین پریکٹیکل سمجھاتا ہے، عملی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اور آپ اس سلسلے میں دیکھیں، میں یہ بات بارہا کہتا رہتا ہوں اور اس کو میں اتنا دہراؤں گا آپ کے سامنے جب تک کہ بچہ ہمارا اس بات کو یاد نہ کر لے اور اس پر اس کا یقین راسخ اور اس کا پختہ یقین نہ ہو جائے، میں یہ بات دہراتا رہوں گا آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو اپنا دنیاوی مفاد دین سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے دنیاوی نفع کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو دین سے آنکھیں بند کر کے دین کے احکامات کو پشے پشت ڈال کر کے جو دنیاوی نفع جمع کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ بات تو طے ہے کہ یہ ساتھ قبر میں آنے والا نہیں، مگر یہ اس طرح کا جتنا بھی آئے گا درجنوں پریشانیاں بھی ساتھ لے کر آئے گا، بیماریاں لے کر آئے گا، جھگڑے فسادات لے کر آئے گا، اولاد کی نافرمانیاں ساتھ میں لے کر آئے گا، گھروں میں ناچاکیاں، بے اطمینانیاں، محبتیں عداوتوں میں تبدیل، یہ ساری چیزیں بھی شریعت سے منہ موڑ کر جو جمع کیا دنیا کا نفع، تو وہ صرف نفع نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے یہ سارے نقصانات بھی آ جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑھی رہا ہے، مگر کیا ٹینشن اور پریشانی ختم ہو رہی ہے؟ کیا دلوں کی بے قراری ختم ہو رہی ہے؟ کیا گھروں کے جھگڑے فسادات ختم ہو رہے ہیں؟ تو دولت کو تو اس نیت سے جمع کیا تھا کہ خوشحال رہیں گے، مگر یہ تو آ گئی مگر خوشحالی نہ آئی، تو کچھ تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو، ہمارا اپنا ذاتی بھلا، ہم ایک دماغ نہیں کروڑوں دماغ ایک طرف رکھ کر کے اپنا ذاتی بھلا اتنا سوچ بھی نہیں سکتے جتنے سید المرسلین جتنا ہمارا بھلا بیان کر کے گئے ہیں۔ ہمیں اپنا بھلا اپنے نبی کے احکامات میں ڈھونڈنا ہے، حضور نے جو کہا بس بات ختم ہے، ہمارا بھلا اس کے علاوہ ہم سوچے کہاں، ہماری اچھائی اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہاں؟ ہمارا تو جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دین اور ہمارے نبی کی شریعت ہے۔ اور میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر اس نیت سے آپ نے کہ نہیں دین اس سے روک رہا ہے، میں نے یہ سودی کاروبار نہیں کرنا، میں نے یہ حرام کاروبار نہیں کرنا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ بھوکوں مر جائیں گے؟ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تفقہ فی دین اللہ رزقہ من حیث لا یحتسب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے دین کا علم سیکھ کر تجارت کی، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے رب اس کو رزق دے گا۔ تو میرے ساتھیوں، اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ یعنی میں اس پر بہت غور کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا دولت اکٹھا کرنا ہمارا مقصد ہے؟ تو کیا یہ ساتھ لے جائیں گے ہم؟ ہمارا مقصد ہے ایک سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنا، بس، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ و رسول کی رضا کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ وہ مسلمان ایسے بھی گزرے، بھوک پیاس میں بھی ہوتے مگر مطمئن ہوتے، پرسکون ہوتے، باوقار رہتے، اور یہاں پیٹ کیا تجوریاں بھری ہوئی ہیں مگر پھر بھی بے قرار ہے، بے سکون ہے، بے وقار ہے۔ تو کچھ تو ہمیں اپنی لائف پر غور کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں اگر بات میں تفصیلی کروں تو کافی لمبی ہو جائے، مگر
میں اس پر آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کر کے پھر سود کے حرام ہونے کی جو حکمتیں ہیں نا وہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھو یہاں پر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں برنی کھجوریں لے کر آئے، عمدہ قسم کی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من این ھذا، اے بلال یہ برنی عمدہ کھجوریں تم کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا عندنا تمر ردی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خراب اور ردی قسم کی کھجوریں تھی، تو میں نے وہ 2 صاع کھجوریں 1 صاع برنی کھجوروں سے بدل لی، یعنی ردی کھجوریں جو میرے پاس تھی وہ 2 صاع تھی، زیادہ تھی، تو میں نے برنی کھجوریں کسی کے پاس سے 1 صاع لی اور اپنی 2 صاع دے دی۔ اس طرح سے میں نے یہ لین دین کی اور اس طرح سے میں یہ برنی کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ اب لوگ تو ہر جگہ اپنا دماغ لگاتے ہیں نا کہ بھئی مال پر نفع اٹھانا جائز ہے تو پیسے پر نفع اٹھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں، اور یہی تو زمانے جاہلیت کے کافر بھی کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، کہ اس میں مال سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اس میں دولت سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ مگر اس کی حکمت ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن دماغ حضور کے غلام، حضور کے اوپر عقل و قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ حضور کی بارگاہ میں جب حکم آ جائے تو اپنی عقل قربان کر دو۔ اب یہاں حضرت بلال نے کہا حضور 2 صاع کھجوریں ردی تھی، وہ برنی کھجوروں کے بدلے میں نے دے کر 1 صاع لے لی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ افسوس، عین الربا عین الربا لا تفعل، اے بلال افسوس ہے، یہ تو پورے کا پورا سود ہے، یہ تو بالکل سود ہی سود ہے، لا تفعل ایسا نہ کرو۔ کہا حضور اب اگر ہمارے پاس کھجوریں ہو ردی ہو اس کو پھینک تو دینا نہیں، اتنی بھی خراب نہیں ہے، کوالٹی اس کی کم ہے، تو حضور اب ہم اس کو پھینک تو نہ دیں اور ہمیں وہ برنی خریدنی ہے تو کیا کریں، پھر کیسے لین دین کریں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جو کھجوریں ہیں اسے بیچ دو اور پھر اس سے جو رقم آئے اس سے برنی کھجوریں خرید لو۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے طریقہ بتایا۔ تو میرے ساتھیوں میں یہاں چونکہ اب شیئر مارکیٹ کے مسائل، آن لائن کے مسائل اور ہزاروں قسم کے مسائل ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کن کن مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کو تو پتا ہے کہ میں کس مسئلے میں لگا ہوا ہوں، کس ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہوں۔ تو جو جس ڈپارٹمنٹ میں لگا ہے اس پر فرض عین ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ تو میں تو ایک مجموعی بات عرض کر رہا ہوں، مگر جو جس فیلڈ میں لگا ہے اس کا علم حاصل کریں، مفتی اسلام کے پاس جائیں، عالم دین کے پاس جائیں، اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو سامنے رکھیں اور پھر اللہ رسول کی رضا کے لیے جو کچھ بھی دین کا حکم سنایا جائے اس پر عمل کریں۔ اپنے دل کے اندر ذرہ برابر کھٹک بھی محسوس نہ کریں حضور کے فیصلے کے خلاف۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ اللہ و رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد مومن اور مومنہ کو اپنے آپ کا کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ رسول کے فیصلے کے سامنے۔ اللہ رسول کا جو فیصلہ آیا ہمیں اسی پر عمل کرنا۔ تو یہ صورت ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں بتائی، اور اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کو بھی تھوڑا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین کتنی احتیاطیں برتتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے فرزند ہیں، تابعی ہیں، اور یہ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کے قاضی القضات تھے، علم بھی بہت، قاضی تھے۔
یہ مدینہ منورہ ہے. فرماتے قدمت المدینہ، میں مدینہ طیبہ زیارت کے لیے آیا. فلقیت عبداللہ ابن سلام، تو میری ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام سے ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیا کہا؟ انک بارض فیہا الربا، اے ابو بردہ تم اس جگہ رہتے ہو جہاں سود پھیلا ہوا ہے. اے ابو بردہ تم اس جگہ رہتے ہو جہاں سود پھیلا ہوا ہے. اذا کان لک علی رجل حق، اب میں تمہیں یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کسی پر کچھ حق ہو، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَبْلَ قَطٍ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر تم جس سرزمین سے آ رہے ہو وہاں پر سود پھیلا ہوا ہے، اگر تمہارا کسی پر کچھ حق ہو، پھر وہ تمہیں اس حق کی وجہ سے جو تم اس سے مانگتے ہو اس میں وہ تمہیں بوسے یا جو کا بوجھ دے دے. یعنی ہم لوگ جب تویر وغیرہ نکال لیتے ہیں دانے تو اس کا جو کچڑا باقی رہ جاتا ہے اس کو اردو میں بوسی کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اے ابو بردہ تم جس سرزمین سے آ رہے ہو وہاں سود پھیلا ہوا ہے، تو اگر تمہارا کسی کے اوپر کچھ حق نکلتا ہو لینے کا اور پھر وہ اس حق کے بدلے میں تمہیں جانوروں کو کھلانے والا بھوسا دے یا جو کا بوجھ دے دے یا چارے کا گٹھا دے دے، فلا تأخذہ، تو اس کو ہرگز نہ لینا. فإنہ ربا، ہو سکتا ہے کہ یہ سود کی چیز ہو. یعنی یہ چیزیں ہیں جانوروں کو کھلانے والی. مگر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بردہ جو قاضی القضات ہیں کوفہ کے اور عظیم صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے فرزند ہے، انہیں کہتے ہیں کہ چونکہ تم جس سرزمین سے آئے ہو وہاں سود پھیلا ہوا ہے، لوگ سود لیتے ہیں دیتے ہیں، تو اب اگر تمہارا کہیں حق کسی سے لینے کا نکلتا بھی ہو تو ذرا غور کرنا کہ وہ حق میں اگر چارہ دیتا ہے جانور کو کھلانے کا یا پھر چارے کا گٹھر دیتا ہے، جو کا بوجھ دیتا ہے، تو اسے لیتے وقت بھی غور و فکر کرنا کہ کہیں یہ سود کی چیز تم اپنے جانور کو نہ کھلا دو. غور کر رہے ہیں. اولاد نافرمان یوں تو نہیں ہو رہی ہے، کچھ تو اللہ رسول کی ہم نے نافرمانی کی ہے کہ جس کا اثر اولاد کی نافرمانی کی شکل میں ظاہر ہوا. کچھ تو باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کمزوریوں پر نظر رکھ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب سود کے حرام ہونے کی جو حکمتیں ہیں اس پر میں آپ کے سامنے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ الرحمہ، انہوں نے جو اس کی حکمتیں لکھی ہیں وہ چند حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں سود حرام کیوں ہے؟ فرماتے سود میں دوسرے کا مال بلا عوض لیا جاتا ہے. یعنی سود میں جو زیادتی لی جاتی ہیں وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے. تو اور بغیر کسی مالی عوض کے مال لیا جانا یہ سری ناانصافی ہے. اس وجہ سے سود حرام. سود کے حرام ہونے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کیونکہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا، یہ پھر تجارت کیوں کریں جب بغیر محنت کے ہی مال مل جاتا ہے. تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں گنا زیادہ سود خور کو یہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر تجارت میں کمی آ جاتی ہے تو یہ انسانوں کی عمومی زندگی کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، اور سود کا رواج بڑھنے سے تجارت میں کمی آتی ہے. تیسری حکمت یہ ہے
کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جب آدمی سود کا عادی ہوتا ہے تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ دیکھ لیجیے، ہم چونکہ انسانی بستی میں رہتے ہیں، ہمیں خوب اس کا علم ہے کہ پہلے لوگ قرض میں ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے سال ہا سال تک، مگر اب وہ چونکہ اس پر منافع مل رہا ہے، وہ محبتیں ختم ہو گئی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذکر کر دوں، سود خوروں کا وہ شبہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چڑانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے۔ تجارت میں نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی و محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، یہ بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا ہوا رہتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ فرق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو میرے ساتھیوں، اس چیز پر غور کرو، آخر ہماری زندگی کا مقصد اللہ رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ مال اکٹھا کرنا، زیادہ کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ مالدار سرمایہ دار امیر کبیر آئے اور آج زیر زمین دفن ہو گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، وہاں جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایسا کام کیوں کریں کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی ہو؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں شریعت اسلامیہ پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔